علامہ مدنی صاحب، حضرت سیدہ کا وصال، جنازہ، تدفین، اور سب سے اہم یہ کہ آج کی خواتین کے لیے آپ کی ذات والا صفات میں ایک مثالی نمونہ کیسے ہے؟ قبلہ گفتگو چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے تو میں یہ چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے میری روح کو اور تمام تر مسلمانوں کو تسکین ملے گی کہ حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کی جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ہوئی تھی کہ حضرت علی نے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، دروازے کو دستک دی تھی اور حضرت ام سلمہ دروازہ کھولنے گئیں، دروازہ کھول دیا، حضرت علی اندر نہیں آ رہے تھے تو حضور نے کہا آپ سائیڈ پر ہو جائیں، باہر وہ کھڑا ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی المرتضیٰ آئے اور پھر وہ خود بیان کرتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور زمین پر کریدنے لگ گئے، شرم اور حیا کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا علی بات کرو، تمہاری بات کو پورا کیا جائے گا۔ تو کہا کہ حضور آپ نے پرورش بھی کی ہے تو گھر بھی آباد فرما دیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ چہرے کے اوپر سرخی آ گئی اور فرمانے لگے تمہاری اس بات سے آج اللہ بھی خوش ہوا ہے، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ام المومنین ام سلمہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وہ محبوبہ بندی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے تک جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا پیغام پہنچا ہے۔ آپ نے جو زندگی گزاری اور آپ وہ ام المومنین ہیں جن کی وجہ سے سوتیلی اولاد کے حقوق ہم تک پہنچے۔ کیا بات ہے! یعنی حضور علیہ السلام کی یہ واحد جو ہے نا وہ ایسی ام المومنین ہے، زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے جو 5 بچوں کے ساتھ حرم نبوی میں جلوہ فگن ہوئی ہیں، حاضر خدمت ہوئی ہیں، جن میں 2 بیٹے تھے، حضرت سلمہ اور حضرت عمر، اور پھر آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت درہ بنت ابو سلمہ، حضرت زینب بنت ابو سلمہ، حضرت ام کلثوم بنت ابو سلمہ۔ حضرت زینب کا نام برہ تھا تو حضور نے کہا کہ برہ متقی، پرہیزگار، نیک بندہ، اپنے آپ کو کیسے نیک کہہ سکتا ہے، تو اس لیے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دو، تو حضور نے خود رکھا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ خاتون ہے جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ستیلی اولاد کے ساتھ ایک مرد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کے کیسے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسی شفقت پدری کا خیال رکھنا چاہیے، یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ آپ نے پوری زندگی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خوشنودی اور ان کی محبت میں گزار دی۔ حضور جانے کائنات دنیا سے چلے بھی گئے تو ایسے حضور کو محسوس کیا جیسے حضور تشریف فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے آداب کا خیال رکھا، حضور کے ذکر کو زندہ رکھا، حضور کی باتوں کو زندہ رکھا، حضور فخر عالم علیہ السلام کی محافل و مجالس اور آپ کی نجی زندگی کی خوشبو کو امت تک پہنچایا اور امت کے مشام جام کو معطر کیا۔ اور پھر 60 ہجری کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد آپ دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئیں، آپ سفر فرما گئیں، بہت رنجیدہ تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر بہت غمناک تھیں، آپ کے دل میں بڑی تکلیف تھی۔ آپ کے پاس ہی وہ کربلا کی مٹی حضور نے عطا فرمائی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کا جو ہے نا وہ جنازہ پڑھایا اور آپ کے دونوں بیٹوں حضرت سلمہ اور حضرت عمر نے آپ کو جو ہے وہ قبر میں رکھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ ہمیں یہ پیغام دے گئی، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والیوں کو پیغام دے گئی کہ تم نے زندہ رہنا ہے تو اطاعت رسول پہ زندہ رہنا ہے، اور تمہیں موت آئے تو حضور کی خوشنودی پا کر موت آئے۔ یہ پیغام ہے اور یہ سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔